رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر جمع ہیں. آپ عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ شریف سے آئے ہیں. احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانیاں ساتھ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے، قریش مکہ نے روک دیا، اور روکا یہاں حدیبیہ کے مقام پر ہی. وہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا. حضور علیہ السلام نے پہلے سیدنا عمر بن خطاب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قریش مکہ کے پاس کسی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجیں. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بصر و چشم، مجھے تو آپ کا فیصلہ قبول ہے، لیکن میرے وہاں جانے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو جائے گی. تو حضور علیہ السلام نے پھر انتخاب کیا سیدنا عثمان غنی کا کہ آپ میرا سفیر بن کے جائیں. تو سیدنا عثمان غنی گئے، اور جو ہی آپ بیت اللہ شریف کی حدود میں داخل ہوئے، چونکہ وہیں بیٹھے ہوتے تھے، وہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سنادید، ان کے جتنے بڑے بڑے گرو گنٹھال تھے وہیں بیٹھتے تھے. دار الندوہ ساتھ ہی تھا جہاں ان کی بیٹھک ہوتی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ شریف، چونکہ اس وقت آج کے حالات نہیں تھے، دور سے نظر آ جاتا تھا، جو ہی بیت اللہ شریف نظر آنے لگا، یعنی اس لائق ہوئے، تو آپ نے اپنا کپڑا لے کر بیت اللہ شریف کی طرف سے پردہ کر لیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ مدینہ شریف سے عمرہ کرنے ہی تو آئے ہیں؟ معلوم تھا نا. اچھا یہ بات بھی معلوم تھی سیدنا عثمان غنی کو کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے. بھائی اگر آج آپ کو پتا ہے تو سیدنا عثمان غنی کو تو زیادہ پتا تھا نا. بیت اللہ شریف کی عزت، حرمت، اس کا مقام، مرتبہ عثمان جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. پردہ کیوں کر لیا؟ بیت اللہ شریف کی طرف سے پردہ کیوں کر لیا؟ پردہ اس لیے کر لیا کہ میں اس وقت تک بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھنا چاہتا جب تک میرا محبوب نہ دیکھے، جب تک میرے آقا نہ دیکھیں. اب بتائیں ایمان کیا شے ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا بیت اللہ شریف کا دیدار رسول پاک سے کٹا ہوا ہے وہ ایمان نہیں. بولو، وہ ایمان نہیں ہے.